فأنزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ دیکھا آپ نے منافقین نے کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ تو شرک کی دعوت ہے، یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں توحید کا بہت زیادہ درد ہے۔ تو میں کر رہا تھا یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع منافقین کے رد میں ہے، جو دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رکھتے تھے، حضور کی تعظیم و توقیر کے قائل نہیں تھے، جب موقع ملتا تو حضور کی شان و عظمت کے خلاف باتیں کرتے، لیکن ان ساری باتوں کو وہ توحید کا لباس پہنانے کی کوشش کرتے، اپنی باتوں سے یہ تاثر یہ دیتے کہ ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا رد کیا گیا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں من یقولو جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، یعنی ساری ضروری باتوں پر ہمارا ایمان ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز ایمان والے نہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، وہ حقیقت میں اپنی جانوں کو ہی دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ کیا فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ منافقین اللہ کو تو مانتے تھے، ان کے دل میں جو بغض تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، نائب اعظم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں 70 انصاری صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خریدا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خریدا تو رسول اللہ نے تھا، لیکن اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض۔